بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائٹ بورڈ پہ جو کچھ لکھا ہے آپ اس کی تصویر لے لیں، اسکرین شاٹ، پھر میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ آپ کو کچھ آلو نظر آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ آلو بہت استعمال کرتے ہیں، چپس بناتے ہیں، پکوڑے بناتے ہیں۔ آج ہم آلو کا بھرتا بنائیں گے پہلے، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ چیزیں واضح کی جائیں گی۔ تو دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے مفعول معہ۔ زیادہ مشہور تو اوپر والے 4 مفاعیل ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول فی اور مفعول لہ۔ قرآن مجید سے اس کی بہت سی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے 4 لیکچرز میں رکھ دی ہیں۔ مفعول معہ کی مجھے کوئی مثال نہیں ملی، اس لیے آپ کے علم میں اگر کوئی ہو تو وہ مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ تو سبق کیا ہے کہ ہم مفعول معہ کی تعریف پڑھیں گے، پھر ہدایت النحو کی مدد سے اس کو سمجھیں گے۔ تعریف کیا ہے؟ ہوا ما یذکر بعد الواو، یہ وہ اسم ہے کہ جو واو کے بعد آیا ہو۔ کون سی واو؟ بمعنی مع، جو واو مع کا معنی دے، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، لمصاحبۃ مفعول الفعل، کیونکہ وہ ساتھ دے رہی ہے فعل کے مفعول کا۔ نحو جاء البرد والجبات، جیسے سردی آئی، کمبل لائی یا جبے لائی، تو یہاں سردی کمبلوں یا جبوں کے ساتھ آئی، یہاں واو مع کا معنی دے رہا ہے۔ ای مع الجبات، یہاں اس کی وضاحت بھی آ گئی۔ جئت انا و زیدن، آیا میں اور زید، تو یہاں جو واو ہے مع کا معنی دے رہی ہے، یعنی مع زیدن۔ اس کو ذرا پڑھنا مشکل ہوگا سمجھنا، تو میں پہلے اس خاکے کی مدد سے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جس جملے کے اندر مفعول معہ آیا ہے اس میں مفعول معہ کے اعراب کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان کو ہم اس خاکے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اس میں جو فعل ہوگا وہ یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا، لفظوں میں نظر آئے گا، یا وہ لفظوں میں نہیں بلکہ حرفوں میں نظر آئے گا لیکن معنی وہاں فعل کا دے گا۔ لفظی اگر ہوگا تو 2 باتیں ہیں، اس میں آنے والا جو مفعول معہ ہے اس کا عطف پیچھے جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا۔ اگر عطف جائز ہوگا، اس واو کے بعد آنے والے اسم کا اس کا عطف پیچھے جائز ہوگا، تو پھر اس پر اعراب کیا آئے گا، اس کا حکم کیا ہے کہ اس پر ہم نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جئت انا و زیدن، آیا میں اور زید، یا میں آیا زید کے ساتھ، یا پھر واو کا معنی اور نہیں کرتے، ساتھ کرتے ہیں، چونکہ یہ واو مع کا معنی دے رہا ہے۔ یہاں دیکھیں زیدن کا عطف انا کے اوپر جائز ہے، یہ انا ضمیر منفصل ہے تو اس پر عطف جائز ہے، تو ہم اس کو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، جئت انا و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر حکم یہ ہے کہ اس پر ہم لازماً نصب پڑھیں گے، نصب کو معین کر دیں گے۔ جیسے جئت و زیدن، اب ہم اس کو زیدن نہیں پڑھ سکتے، وجہ کیا ہے کہ عطف جائز نہیں، یعنی زیدن اس میں ظاہر ہے، اور یہ واو سے پہلے اسم ظاہر بھی نہیں ہے اور اس میں مضمر بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ ضمیر تو نظر آ رہی ہے، تو کا من ہوتا ہے میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صیغے کی اپنی ضمیر ہے، صیغے کا حصہ ہے، جبکہ یہاں صیغے کا حصہ نہیں تھی، انا الگ سے منفصل ضمیر آ رہی تھی، اور یہ ضمیر تو صیغے کا حصہ ہے، ضمیر بارز ہے، اور یہ چونکہ فعل ہے تو اسم کا عطف فعل پر نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ اگر فعل لفظاً موجود ہو، اگر فعل لفظاً نہیں ہے مانن ہے
تو پھر عطف یا جائز ہوگا یا عطف ناجائز ہوگا، یعنی واو کے بعد آنے والے اسم کا پیچھے عطف جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر جائز ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے، عطف کو معین کر دیں گے، یعنی پھر ہم واو کو عاطفہ کی طرح لے کے بعد والے اسم کو پچھلے پر عطف کر کے معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک کر دیں گے، جیسے ما لزید و عمر، کیا ہو گیا ہے زید کو اور عمر کو، یا ما تصنع زید و عمر، یہ تصنع کے معنی میں ہے ما لی، کیا ہو گیا، جیسے قرآن میں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اور اگر عطف ناجائز ہو تو پھر ہم لازمی نصب ہی پڑھیں گے، نصب کو معین کر دیں گے، جیسے ما لکا و زیدن۔ اب زید کا عطف کاف ضمیر متصل پر نہیں ہو سکتا، منفصل پہ ہو سکتا تھا، جیسے یہاں ہم نے پڑھا، تو یہاں پر عطف نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی یوں دیکھیں، اس کو دیکھیں ما شأنک و زیدن، تو زیدن کا عطف کاف ضمیر پر نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کریں گے، پھر ہم اس پر نصب ہی پڑھیں گے، رفع نہیں پڑھیں گے۔ ما لک و زیدن، ما شأنک و زیدن، یہاں زیدن نہیں کہیں گے۔ یہاں جو فعل کا معنی ہے، کس فعل کا معنی پیدا ہو رہا ہے، تصنع کا معنی پیدا ہو رہا ہے، یہ اس خاکے سے آپ سمجھ لیں۔ اب ہم ہدایت النحو کی اس عبارت کو حل کرتے ہیں، بلکہ اب تم صرف ہم ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہاں پر ہم نے بات اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اگر فعل لفظی ہو اور عطف جائز ہو، يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، النصب والرفع، نمبر ایک نصب دے سکتے ہیں، نمبر دو رفع دے سکتے ہیں۔ نحو جئت انا و زیدن اور جئت انا و زیدن، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو عُیِّنَ النصب، تو لازمی طور پہ نصب ہی پڑھیں گے، رفع نہیں پڑھیں گے۔ نحو جئت و زیدن، تو یہاں زید منصوب ہی پڑھا جا رہا ہے، یہاں کی طرح اس کو ہم مرفوع نہیں پڑھ سکتے۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اگر فعل معنوی ہو، معنن تو فعل ہو، لفظاً نہ ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور عطف بھی جائز ہو، تو عُیِّنَ الْعَطْفُ، تو پھر لازمی اس کو ہم معطوف ہی پڑھیں گے اور معطوف کا ہی اعراب دیں گے، اور معطوف کا اعراب معطوف علیہ کے مطابق ہوتا ہے، جیسے ما لزید و عمر۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو، فعل مانن ہو اور عطف جائز نہ ہو، تو عین النصب، تو پھر لازمی نصب ہی پڑھیں گے۔ نحو ما لک و زیدن ما شأنک و عمرن، تو یہاں نصب ہی ہم نے دونوں صورتوں میں پڑھا ہے، کیونکہ یہ جو ما لک اور ما شأنک، یہ معنی دے رہا ہے تصنع کا، ما تصنع کا معنی دے رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ یہ آج کا سبق ہو گیا۔ صاحب علم نے اگر یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میری تصحیح کر دیں اگر کوئی غلطی ہو، اور طالب علم اگر کوئی کمنٹس کے ذریعے سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔